رمضان، ماہ رمضان عالی مقام آ گیا، ہو مبارک کے ماہ سیام آ گیا، ماہ رمضان عالی مقام آ گیا، ہو مبارک کے ماہ سیام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روشنی کے سفر میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ایک نئے عنوان کو لے کے، اور وہ عنوان ہے روزے کے مسائل۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد امین آکاش، اور میرے ساتھ موجود ہیں رضوان رحمانی صاحب۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین، کافی سارے آپ کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سوالات ہم رضوان رحمانی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور جانیں گے ان کے جوابات۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ سب سے پہلے تو میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں رضوان رحمانی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو ہمارے پاس موجود ہے ناظرین کی طرف سے، وہ سوال یہ ہے رضوان رحمانی صاحب کہ خوشبو، تیل اور سرما لگانا روزے کی حالت میں، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتا دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو ہے وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کرتے ہیں اس سوال کے بارے میں کافی زیادہ۔ پہلے بھی سنا کہ کیا یہ چیزیں روزے کو نقصان پہنچانے والی ہیں، روزے کو مکروہ کر دینے والی ہیں؟ کیا یہ چیزیں سر میں تیل لگانے سے اور آنکھوں میں سرما لگانے سے، خوشبو وغیرہ لگانے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو شریعت میں اس طرح کی جو نواقض الصیام ہے، روزے کو توڑ دینے والی چیزیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں تیل لگایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں خوشبو بھی لگائی ہے۔ تو یہ عمل جو ہیں وہ روزے کو کاٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی روزے کو مکروہ کرنے والے ہیں۔ آپ روزے میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ جو ہے وہ مالش بھی کر سکتے ہیں، اپنے سر کی، اپنے جسم کے اوپر تیل لگا سکتے ہیں۔ جی، تو رضوان بھائی ایک اور کوسچن بہت زیادہ عام لوگوں میں اس کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ ایک تو معمول کے مطابق 5 وقت وضو کرنا ہے، ہم نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ 5 نمازوں میں جو 3 نمازیں ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، یہ 3 نمازیں جو ہیں وہ روزے کے دوران جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو ان 3 نمازوں میں تو وضو کرنا ہے، تو کلی ظاہری سی بات ہے فرض ہے، تو وہ ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں یہ معمول میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ کلی بہت زیادہ کرتے ہیں پانی کی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے کہ 5 وقت تو ہم کلی کرتے ہیں وضو کے لیے، تو اس کے علاوہ اگر کسی بندے کو روزہ لگ گیا تو اس کا حلق اور گلا جو ہے بہت زیادہ خشک ہو گیا، تو وہ اپنے روزے کے اندر بار بار کرلی کرنا کیسا ہے؟ کیا وہ روزے کو نقصان دے گا یا نہیں؟ تو اگر بندے کو محسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ گلا جو ہے وہ خشکی پکڑ ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال میرے نزدیک جو ہے وہ کچھ بندے کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بعض اوقات اگر زیادہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ کرلی کر لے، لیکن پانی حلق سے، کیونکہ روزے کو توڑ دینا اصل میں پانی کا حلق سے نیچے جانا ہے۔ اگر پانی حلق سے نیچے نہیں جا رہا تو وہ پھر روزے کو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال بہت زیادہ جو عمل ہے یہ بار بار اس کو کیے جانا یہ بھی غلو ہے، ایک قسم کا درست نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ عمل جو ہے کر لیا جائے، تکلیف اگر زیادہ ہے تو، وگرنہ جو ہے وہ احتیاط بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے۔ باقی جو وضو، اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم وضو کر رہے ہیں تب بھی ممانعت نہیں کی گئی کرلی کی کہ آپ نے وضو جو روزہ ہے اس میں کرلی نہیں کرنی، تب اجازت ہے تو بندہ ویسے بھی کر سکتا ہے۔ جی، تو رضوان بھائی ایک اور کوسچن ہے، سامعین نے ہم سے، ناظرین نے ہم سے پوچھا کہ روزے کے وقت کے بارے میں اکثر لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی رہتی ہے کہ روزہ کس وقت رکھا جائے اور کس وقت جو ہے وہ روزہ افطار کیا جائے۔ ہمارے اس کے مسئلے کے اندر کافی زیادہ کیٹیگری بن گئی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ 1 گھنٹہ، میں حیران ہوا، ایک بھائی بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں افطاری جو سحری ہے نا وہ 1 گھنٹہ پہلے کر کے سو بھی جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر
1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ہم جب اٹھتے ہیں تو نماز کے لیے اٹھتے ہیں کہ پہلے سحری کر لیتے بہت دیر ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا کرنا, کیونکہ وہ احادیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس سے پہلے ایک اور بات بیان کر دوں. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں, اور ان میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو سحری ہے وہ کر لیتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ ابھی رہتے ہوتے ہیں تو وہ اپنا کھانا ہضم کرنے کے لیے واک کر لیتے ہیں, یہ بیٹھ جاتے ہیں, تو جیسے ہی دیکھتے ہیں اگر اذان شروع ہو گئی ہے اور اس وقت بھاگتے ہیں پانی کی طرف, تو پانی پینا شروع کر دیتے ہیں اس وقت. تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کافی دیر بیٹھے رہیں اور جیسے ہی اذان ہوئی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذان سن کے کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ پانی کی طرف بھاگ رہے ہیں اس وقت, تو یہ کام بھی درست نہیں ہے. بہرحال سوال جو تھا کہ اصل جو وقت کھانے کا کیا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک جو ہے وہ درست رہے گی, اس وقت تک جو ہے وہ بھلائی پہ رہے گی, خیر پہ رہے گی, جب تک میری امت سحری کو دیر سے اور افطاری کو جلدی کرتی رہے گی. اب اس حدیث کے متعلق محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں اس کا معنی اور مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سحری اس وقت کر رہے ہوں جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مکتوم جب اذان دینی شروع کرتے تو ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے, تو اس سے مراد ہے کہ وہ سحری اس وقت کرتے جب اذان کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے, کہ وہ بھی کھا رہے ہوتے تو اذان ہو جاتی تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے. یعنی کہ بہت زیادہ دیر پہلے کرنا اور پھر اذان ہو رہی ہے اور آپ نے روز کا معمول بنایا کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ کھاتے جا رہے ہیں اور آپ ابھی کہتے ہیں نہیں ابھی وقت ہے, ابھی اذانیں ہو رہی ہیں, تو آپ احتیاط کریں. اور اسی طرح افطاری کا جو وقت ہے اذان شروع ہوتے ہی آپ جو ہے نا وہ افطار کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں کہ اب جو ہے نا وہ آپ ویٹ کر رہے ہیں کسی چیز کا, یہ کام میں کسی میں مصروف ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلے میں یہ کام مکمل کر کے پھر کرتا ہوں. جیسے ہی آپ اذان, اکثر ایسے ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ, تو جیسے ہی آپ نے اذان سننی ہے تو آپ پہلے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں, وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے, بندہ دعا کر رہا, اور جیسے ہی اذان ہو بندہ کھجور اللہ کے نبی کی کھا کے سنت پوری کر کے جو ہے وہ روزے کو کھولے. جی تو رضوان بھائی, جیسے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے جیسے ٹائم جو ہے مطلب کہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور حالات کے مطابق جو ہے مسئلے مسائل درپیش آتے ہیں, تو اسی طرح سے ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ مسواک تو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اگر اس جدید زمانے کو دیکھا جائے تو لوگ مسواک کے ساتھ ساتھ برش کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو روزے کی حالت میں برش اور مسواک جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے کہ روزہ جو ہے وہ برقرار رہے؟ اس کے بارے میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو روزہ ہے اس کے اندر مسواک کرنا, آپ سے مسواک کیا کرتے تھے روزے کے اندر, کہ مسواک کرنا تو بالکل ٹھیک ہے, مسواک کی جا سکتی ہے. تو اب سب سے زیادہ جو اختلاف اس مسئلے پہ ہے کہ برش کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز میں اختلاف ہے تو اختلاف سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ اختلاف میں نہ پڑھیں. تو اگر اختلاف میں پڑھنا ہی ہے تو کچھ لوگ جن کی یہ رائے ہے کہ برش نہیں کرنا, وہ کہتے ہیں کہ آپ مسواک کا حکم دے رہے ہیں تو اصل چیز برش کو کیوں منع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ برش کے اندر جو ہے نا وہ مسواک ٹوتھ پیسٹ ہے اور اس میں ٹیسٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس میں ٹیسٹ ہے تو پھر ٹیسٹ تو مسواک میں بھی ہوتا ہے, آپ پھر مسواک کو جائز کر رہے ہیں, اس کو کیوں منع کر رہے ہیں. یہ بہرحال ان کے آپس کے مناظرے کی بات چیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں جھاگ بھی ہوتی ہے اور اس کے خطرہ ہے کہ گلے کے اندر نہ چلی جائے, تو وہ جواب دیتے ہیں بھائی کچھ بہت ساری مسواک ہیں جو جھاگ بناتی ہیں, یہ تو ہم عام سی جو لوکل سی مسواکیں کرتے ہیں نا, لیکن جو اچھی مسواکیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ وہ جھاگ بھی بناتی ہیں, بڑی اچھی جھاگ بناتی ہیں برش کی طرح ہی. تو بہرحال جو ہے دونوں کی مسواک کی طرح ہی ہے برش کرنا بھی. تو اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ برش کریں گے اور حلق سے آگے آپ کے کھانا نہیں جا رہا, تو یہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ نہیں جا رہا آگے حلق سے, تو پھر آپ جو ہے وہ برش یا ٹوتھ پیسٹ ایک ہی چیز ہے دونوں, یعنی کہ مسواک اور جو ہے نا برش کرنا دونوں ایک ہی چیز ہے, تو آپ وہ کر سکتے ہیں. بہرحال سب سے بہتر ہے کہ بچنا چاہیے, کیونکہ آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں اور جو ہے روزہ افطار کرنے کے بعد آپ برش کر لیں یا مسواک کو کر لیں. جی تو رضوان بھائی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور کوسچن جو ہے وہ سامعین کی طرف سے ہمارے جو ہے وہ پاس آیا, روزے سے جو ہے وہ کون سے لوگ جو ہیں وہ استثناء ہیں, کن کو مطلب کہ مستثنیٰ ملی ہے روزے سے کہ وہ روزہ جو ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں رکھ سکتے, ان کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیں. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی رکوع میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کون جو ہے نا مستثنیٰ روزے سے, کن کو اجازت دی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے پہلے تو مسافر,
جس نے سفر کرنا ہے بہت زیادہ. اب سفر میں آپ دیکھیں پہلے لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں پہ، ریت میں، صحرا میں، وہ بڑا مشقت والا سفر تھا. لیکن اب تو ڈائیو ہے اور اس میں اے سی لگا ہے اور اس کی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی زیادہ، بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہے، روزہ لگتا بھی نہیں ہے. آج کل جو بڑے آسان سفر ہیں، بہرحال مشکل بھی سفر ہے، تو سفر کا معنی اصل میں جو ہے نا وہ تھکا دینے والی چیز ہے. پھر بھی اگر جتنا مرضی، ویسے لوگ بھی نہیں رہے جتنی پہلے طاقتیں تھیں لوگوں میں، تو پھر بھی اسلام نے جو ہے وہ رخصت دے دی ہے مریض کو کہ جس دن اس نے سفر کرنا ہے، زیادہ سفر کرنا ہے، لمبا سفر کرنا ہے، شہر سے باہر جانا ہے، تو اس دن وہ اپنا جو ہے نا روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب پھر دوبارہ رمضان کے اگلے مہینے میں پھر اس کی قضائی ضرور دے اس روزے کی. اسی طرح ایک اور جو مریض ہے، یہاں پہ ایک مسافر کا گیا اور مریض میں دو مریض ایسے ہیں. ایک دائمی مریض ہے، ہمیشہ اسے پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہونے کے میرے کوئی چانسز نہیں ہیں اور میں بیمار ہی رہتا ہوں اور بیمار ہی رہوں گا، بوڑھا ہے بہت زیادہ، یا اسے پتہ ہے کہ میں نے اس مرض میں ہی چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ فدیہ دے کے کسی کو روزے رکھوا دے. ٹھیک ہے، تو وہ روزے نہیں رکھے گا، بعد میں بھی قضائی میں بھی نہیں رکھے گا، اپنی جگہ کسی کو رکھوا دے گا. کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا روزہ کھلوا دیتا ہے، رکھوا دیتا ہے، اس کو ایک روزے کا اجر ہے. اب جو رکھ بھی رہا ہے، کھلوا بھی رہا ہے، اس کے تو پھر دو روزے ہو گئے. ایک رمضان میں اس نے 30 نہیں بلکہ 60 روزے رکھ لیے. اور جو بندہ نہیں رکھ سکتا وہ پھر اپنے روزوں کو 30 پورا کرنے کے لیے کسی کے روزے فدیہ دے کے، یا جو آج کے حساب سے روزہ رکھنے کا راشن ہے اور کھولنے کا وہ رکھوا دے گا. اور ایک مریض ہے جس کو پتہ ہے میں تھوڑی دیر کے لیے ہوں بیمار، تو اس کے بعد میں نے ٹھیک ہو جانا ہے، تو اس کے لیے جو رخصت ہے وہ مستثنی ہے کہ رمضان میں چلو چھوڑ دے اگر وہ زیادہ بیمار ہو گیا، لیکن رمضان کے بعد جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا جب بھی وقت آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اپنے روزوں کی قضائی دے گا. جی تو رضوان بھائی ایک آخری سوال ہے آپ سے. ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو روزے کے حوالے سے جو ہے یہ بتائیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسا کہ پچھلے سوال میں اس میں یہ تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، اس میں بھی بات ہو گئی کہ یہ ایک تو حاملہ عورتیں وہ اکثر تکلیف میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرض میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مریض ہو جائیں گی، یہ دائمہ مریض میں نہیں آئیں گی بلکہ ایک وقتی مریض جو ہوتا ہے بندہ اس میں آئیں گی. اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے جو وہ بہت زیادہ ویکنس کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بھی اس قسم کے مرض میں آ جاتی ہے. تو اگر تو اب یہاں پہ دو آپشن دیکھیں گے. اگر تو عورت کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں دودھ پلانے سے اتنی ویک ہو رہی ہوں کہ میں روزہ رکھ نہیں سکتی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علام الغیوب، غیب کا علم جاننے والے اور دلوں کے بھید کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. تو اس کو اگر 100% شیور ہے کہ میں جو ہے نا واقعتاً ہی روزہ نہیں رکھ سکتی، میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ میں پہلے ویکنس ہو رہی ہے دودھ پلانے کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے اور ویکنس ہو جانے ہیں، پھر وہ روزہ چھوڑ دے. لیکن وہ روزہ جو چھوڑا ہے وہ دائمی مرض میں نہیں چھوڑا بلکہ جو کچھ دیر کے لیے اس کو مرض تھا یا ویکنس تھی اس کی وجہ سے چھوڑا، تو وہ اس کی قضائی دے دے بعد میں رمضان کے آنے کے بعد. تو روزہ بہرحال وہ رکھنا پڑے گا حاملہ عورت کو بھی اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی. جی تو ناظرین یہ تھے رضوان رحمانی صاحب جو کہ آپ کے سوالات کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ جواب دے رہے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات کا جواب آپ کو جو ہے وہ مل چکا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسی امید سے اور اسی جو ہے وہ جوش و ولولے سے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں گے اور ایک نئے ٹاپک، ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور آپ کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپنا ٹاپک جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے. جس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اسی طرح کا ہمارا عنوان ہوتا ہے، اور آپ کے سوالات کا جو ہے وہ بڑا موضوع جواب جو ہے وہ ہم رضوان رحمانی صاحب سے لیتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی رمضان شریف کے حوالے سے کوئی بھی مسئلے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوں تو کامنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کی جو ہے وہ سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ کو بر وقت جو ہے وہ مل سکے. مجھے اور رضوان رحمانی صاحب کو آج کی ٹرانسمیشن اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.